جو پیمبر کے گدائے آستانہ ہو گئے، قابل تعظیم وہ رشک زمانہ ہو گئے۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی۔ معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زباں پر نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ ماشاءاللہ مائک کے اوپر کھڑے ہو کر کے، مائک کے سامنے کھڑے ہو کر کے سلام کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں آ کر کے آپ سے زوردار سلام کرتے ہیں اور اپنا کلام پیش کرتے ہیں۔ ہم لوگ شادی براتوں میں جاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں۔ نکاح پڑھانے کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں دولہے صاحب سے، بھیا کھڑے ہو کر ذرا سب کو سلام کر لو۔ تو جب دولہے صاحب کھڑے ہوتے ہیں، دولہے ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے ہیں، ہٹے کٹے ہوتے ہیں 1 کنٹل 1.25 کنٹل کے، وہ کھڑے ہو کے جب سلام کرتے ہیں نا تو زبان سے سلام ڈھنگ سے نہیں نکلتا ہے۔ کھڑے ہو کر کے محفل میں بات کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم ان بچوں کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنی بہتر تیاری کرائی کہ بچے آپ کے سامنے مائک میں اتنی بے باکی سے اپنا کلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو بچہ بھی نعت کلام پیش کر رہا تھا 5ویں درجے کا بچہ ہے، 5ویں درجے کا پرائمری کا بچہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لب و لہجے میں نعت پیش کی، جس کے لیے ہم ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو پھر اعلان کرتے ہیں کہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ لوگ باقاعدہ طور پر مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ آج کا یہ پروگرام جلسہ سیرت النبی اور نعتیہ مشاعرہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ ایک بات ضروری بتانا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ، جس کو آپ لوگوں نے بڑی کوششوں سے، بڑی محنتوں سے منعقد کیا ہے، ان کوششوں اور ان مشقتوں محنتوں کا اور جتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا، ان سب کے پیچھے ایک راز ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، ہمارے بچے دین کو سیکھیں، ہمارے اندر دین کی معلومات ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت کی معلومات ہو۔ اگر جلسے کے بعد ہماری مسجد میں نمازی نہ بڑھیں، اگر جلسے کے بعد مسجد میں نمازی نہ بڑھیں، جمعے کی نماز میں نمازیوں کی تعداد مسجد کے باہر نہ ہو جائے، اور ہمارے بچوں میں، ہمارے بھائیوں میں، بہنوں میں، بچیوں میں دین کا جذبہ کا ذرہ برابر نہ جاگے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے جلسے کرنا، اتنی محنتیں کرنا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ جلسے صرف تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ہنسی تفریح کر لیں، اپنے کانوں کو سینک لیں، اپنی آنکھوں کو سینک لیں، اس کے لیے نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ جلسے کیے جا رہے ہیں، محنتیں کی جا رہی ہیں اس لیے کہ ہم سب لوگ دین کو سیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، صحابہ کرام کی سیرت، آج کے حالات، قرآن کی تعلیم، بہت ساری چیزیں علماء کرام بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بیچ میں حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب تشریف لا چکے ہیں، مولانا محمد شاہ فیصل صاحب تشریف لا چکے ہیں، مولانا صلاح الدین صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے عزیز حافظ عبداللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، قاری محمد شاہد صاحب ہیں، اور ہمارے دوست ماسٹر سعید صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ لوگوں کی خوبصورت سماعتیں، آپ لوگوں کی موجودگی، ہم سبھی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنا قیمتی وقت لے کر کے آئے ہیں۔ ضیاء النور کی برسات ہونے والی ہے، ضیاء النور کی برسات ہونے والی ہے، سنو تلاوت آیات ہونے والی ہے، ضیاء النور کی برسات ہونے والی ہے، سنو تلاوت آیات ہونے والی ہے۔ پہنچ گیا ہوں میں تصور کے طور سینہ پر، پہنچ گیا ہوں میں تصور کے طور سینہ پر، خدا سے آج میری بات ہونے والی ہے۔ جس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت مولانا دلاؤ حسین صاحب یقین فیض آبادی، جناب نور الدین نوری بہرائچی، جناب بیتاب لکھنوی، جناب حذیفہ اسیونی، جناب محمد شاہد لہر پوری، جناب عبد الرحیم محمدی، مور محمد فہد ابو قحافہ سلمہ،
اور محمد ارحم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ان حضرات کے نام درج ذیل ہیں جو نعتیہ کلام سے ہم سبھی سامعین کو محظوظ فرمائیں گے۔ ہمارے بیچ میں الحمدللہ بہت ہی ذمہ دار، اپنے محلے کے اپنے ادارے کے تعلیمی میدان میں بہت بڑا کام کرنے والے ہمارے دوست حافظ عبداللہ صاحب اور حافظ محمد یاسر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس جلسے کو شروع سے اب تک باقاعدہ طور پر مسلسل خطاب کرنے والے، باقاعدہ طور پر ان جلسوں میں محنت کرنے والے، شرکت کرنے والے مولانا محمد فیصل صاحب اور مفتی عبید الرحمان صاحب اپنے احباب کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ وفاؤں کے نشانات مٹانے والوں، میری وفاؤں کے نشانات مٹانے والوں، شہر گلزار کو شمشان بنانے والوں، میری وفاؤں کے نشانات مٹانے والوں، شہر گلزار کو شمشان بنانے والوں، خدا نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے قرآن، خدا نے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے قرآن، کتنے سینوں کو جلاؤ گے جلانے والوں۔ شاعر نے کہا تھا کہ قلم اشجار ہو جائیں، قلم اشجار ہو جائیں اور سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو جائیں اور سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ کون کہتا ہے سرتاج انبیاء نہ کہو، کون کہتا ہے سرتاج اولیاء نہ کہو، کون کہتا ہے سرتاج انبیاء نہ کہو، کون کہتا ہے سرتاج اولیاء نہ کہو، تم سبھی کچھ کہو بس خدا نہ کہو۔ کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند، سب سے اچھا آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر یقین کرتے اپنے راہبر کی رہبری پر ہم، اگر یقین کرتے اپنے راہبر کی رہبری پر ہم، ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے۔ اگر یقین کرتے اپنے راہبر کی رہبری پر ہم، ترقی کے نہ جانے کتنے زینے چڑھ گئے ہوتے۔ اگر روز کے کھانے سے ایک لقمہ ہم بچا لیتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ بچے پڑھیں، دین کی تعلیم پڑھیں، دنیا کی تعلیم پڑھیں، جس عنوان سے یہ بچہ اپنا کلام پیش کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ ہماری نم آنکھوں کو، ہمارے سسکتے دل کو اگر کسی سے قرار ملا ہے، ہماری آنکھیں اگر سوکھی ہیں تو وہ شخصیت ہے، وہ نام نامی ہے ہمارے بھائی صحافی پترکار جناب محمد عتیق صاحب کا۔ ہم ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے۔ اور کس کو خدا مانو، ہر پتھر یہ کہتا ہے کہ مجھ کو دیوتا مانو، کسے سجدہ کروں آخر اور کس کو خدا مانو، ہر پتھر یہ کہتا ہے کہ مجھ کو دیوتا مانو۔ میں خودکشی کر لوں گا اس دن جس دن یہ سنا میں نے، میں خودکشی کر لوں گا اس دن جس دن یہ سنا میں نے، کہ میرے پیچھے چلو میری سنو میرا کہا مانو۔ حضرات گرامی، ابھی ہم سب لوگ بہت ہی قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے استاد محترم حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ اب بلا کسی تمہید کے ہمارے بیچ میں ہمارے جلسے کے سرپرست موجود ہیں اور ہمارے سروں کا تاج، ہمارے قائد، ہمارے بھائی محمد عتیق صاحب پترکار یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم اپنے بھائی سے گزارش کریں گے محمد عتیق صاحب سے کہ اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں اور ہمارے سرپرست اور ہمارے آج کے جلسے کے سرپرست ہمارے بڑے، ہمارے سرپرستی فرما رہے حضرت قاری رضی الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ حضور والا کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ان میں کی ایک ادنا سی بات آپ کو ہم بتائیں کہ حضور والا کی پوری زندگی دینی تعلیم کے میدان میں گزری ہے۔ بچوں کو قوم کے اصلاح فرماتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم کا سلسلہ رواں دواں رہتا ہے۔ خاص کر کے قوم کی بیٹیوں کی تربیت کی، اصلاح کی تعلیم دی ہے، جس کے نتیجے میں قوم کی لاکھوں بچیاں، ہزاروں بچیاں حافظہ، قاریہ، عالمہ، فاضلہ بن کر کے آپ کے ادارے سے نکلتی ہیں۔ اس عظیم دینی خدمت کا شہرہ الحمدللہ حضرت قاری صاحب کے سر پر ہے
میں حضرت قاری صاحب سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضور آپ کا ذکر ہونٹوں پر تلاوت سے ذرا کم ہے، آپ کا ذکر ہونٹوں پر تلاوت سے ذرا کم ہے، محبت سے زیادہ ہے، عبادت سے ذرا کم ہے۔ ابھی ہم سب لوگ سماعت فرما رہے تھے مورخ اسلام حضرت علامہ محمد کفیل اشرف صاحب ازہری لکھنوی دامت برکاتہم العالیہ کو حضور والا نے اپنے اس علمی معلوماتی بیان میں الحمدللہ سمندر کو ایک گلاس میں بھرنے کا کام کیا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے ایک تقریر میں اتنی باتیں آپ عمر بھر ڈھونڈتے رہیے، نہیں ملیں گے انشاءاللہ، لیکن حضرت نے پورے سمندر کو گلاس میں بھر دیا الحمدللہ۔ ہم حضرت کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اٹھنے کا ماحول نہ بنائیے، ابھی آپ کے محبوب شعراء اکرام تشریف فرما ہیں۔ ہم بغیر کسی تمہید کے آپ کے دل کی دھڑکن ہی کو سمجھتے ہوئے اسی شاعر کو بلائیں گے جس کے لیے آپ منتظر ہیں۔ جی انشاءاللہ نعت رسول پڑھی جائے گی۔ مدینے کی خوبیاں بہت ہیں، مدینے والے کی خوبیاں بہت ہیں، اور مدینے والے کو چاہنے والے کو والوں کی خوبیاں بہت ہیں، یعنی صحابہ اکرام کی خوبیاں بہت ہیں۔ کیا بتائیں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں، کیا بتائیں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں۔ کیا بتائیں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں، اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں، جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ آئے جب میرے آقا تو کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا تو کہہ رہی تھی یہ مائیں، دفن اب نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں۔ حضرات اکرامی مدینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، مدینے والے کی بہت ساری عظمتیں ہیں۔ مدینہ شریف کے حضرت نے فرمایا 95 نام ہیں۔ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ 95 مدینہ شریف کے نام ہیں۔ ہمارے شعراء اکرام بہت علمدار ہیں۔ ہمارے آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے استاد الشعراء حضرت مولانا دلال حسین یقین فیضاد آبادی صاحب، انشاءاللہ ان کو بھی آپ سماعت فرمائیں گے، اور ان کے شاگرد رشید آپ کے دل کی دھڑکن، آپ کے دل عزیز شاعر جناب نوری بہیجی صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ آئیں اور نعتیہ کلام سے ہم سبھی سامعین کو محظوظ فرمائیں۔